سینئر صحافی اور تجزیہ کار عرفان صدیقی کے مطابق عمران خان ذہنی ساخت کے اعتبار سے کسی طور ایک سیاستدان نہیں، اپنی انا کے قول سے نکل کر کسی کو اہمیت دینے کا ظرف، نہ اپنی ذہن سے باہر بال برابر ادھر ادھر ہونے کی گنجائش، نہ افہام و تفہیم کا حوصلہ، نہ اختلاف برداشت کرنے کی وسعت قلبی، نہ روایتی دسترخوان، نہ رسمی رکھ رکھاؤ، نہ میل ملاقات میں گرم جوشی، نہ دلداری، نہ خوئے دل نوازی۔ کم از کم ہمارے ہاں کی سیاست کے اجزائے ترکیبی تو یہی ہے۔ کرکٹ کے میدان کی طرح انہیں سیاست کے میدان میں بھی تالیاں پیٹنے، نعرے لگانے، سیٹیاں بجانے اور فدا ہو جانے والے شدائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سو وہ سیاست کے میدان، پچ اور ضابطوں کا احترام کرنے کی بجائے اپنے ہیروئزم کے تشخص کو ہی سبھی کچھ سمجھ بیٹھے۔ اپنی ذات کے سوا انہیں سارے سیاستدان محض حشرات الارض دکھائی دیتے تھے۔ سیاسی حریفوں پر آوازیں کسی، تمسخر اڑایا، نقلیں اتاری، نام بگاڑے، گالیاں دی، چور ڈاکو اچکے قرار دیا، اداروں کو دھمکیاں دی، سیول نافرمانی پر اکسایا، اور اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ ہر فساد مرنے مارنے پر تلے آگ بگولا نوجوانان بے سمت کا ایک گروہ تیار کرتے رہے جو کسی پہلو سے روایتی سیاسی کارکنوں سے کوئی مواصلت نہیں رکھتا تھا۔ اپریل 96 میں تحریک انصاف کی بنیاد رکھنے سے اپریل 2022 تک کسی مرحلے پر بھی انہوں نے تحمل، ٹھہراؤ، باہمی احترام اور تدبر کو اپنی سیاسی فکر کے قریب نہ بھٹکنے دیا۔ ان کی زبان نیزے کی آنی بانی رہی اور وہ 27 برس جارحیت کی راہ پر چلتے رہے۔ یہ راہ انہیں سازگار آئی، بہت کچھ کہنے، بہت کچھ کرنے کے باوجود۔ بھٹو، نواز شریف، بے نظیر آصف زرداری اور بے شمار دوسرے معطوف سیاستدانوں جیسے مشکلات انہیں چھو کر بھی نہ گزری۔ مقدمے بنے اور خود ہی تحلیل ہوتے رہے۔ اشتہاری ہوتے ہوئے بھی وہ عدالت عظمیٰ کی کورٹ روم میں ایک ہی ٹانگ پر دوسری ٹانگ رکھ کر بیٹھتے تھے۔ نواز شریف کو سسیلین مافیا اور گاڈ فادر قرار دینے والے جابر منصفوں کو ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے کا حوصلہ نہ تھا۔ جارحانہ انداز سیاست کو وہ فاتحانہ پیش قدمی کا فارمولہ سمجھنے لگے۔ پارلیمانی جمہوری نظام یا مروجہ سیاسی سسٹم سے دور ہوتے چلے گئے۔ اپریل 2022 میں تحریک عدم اعتماد کا سامنا انہوں نے اسی بے حکمتی سے کیا، اسی امریکی اور عسکری سازش کا شاخسانہ قرار دے ڈالا، قاسم سوری کو ایک غیر آئینی رولنگ پر مجبور کیا۔ بات نہ بنی تو صدر عارف علوی کے ذریعے قومی اسمبلی توڑ ڈالی۔ اپنے سینئر رہنماؤں کے ساتھ بیٹھ کر کوئی مشاورت نہ کی کہ سسٹم کے اندر رہنا بہتر ہوگا یا سڑکوں کا رخ کرنا۔ جس دن وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھایا اس دن پوری تحریک انصاف قومی اسمبلی سے مستعفی ہو گئی اور اسے ایک بڑی سیاسی چال گردانا۔ 342 کے ایوان میں وزارت عظمیٰ کے لیے 172 ووٹ درکار تھے۔ شہباز شریف 174 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے۔ ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے تصور کیجئے، اگر عمران خان شورش سری کے بجائے تحمل سے کام لیتے تو منظرنامہ کتنا مختلف ہوتا۔ اپوزیشن نہایت توانا ہوتی اور معمولی اکثریت کی حامل حکومت ٹکٹکی پر چڑھی رہتی۔ راجہ ریاض کی بجائے خود عمران خان قائد حزب اختلاف ہوتے۔ وہ ہر روز ایوان میں ایک شعلہ بیان تقریر کرتے، مہنگائی، بے روزگاری جیسے عوامی مسائل کا ماتم کرتے، لاقانونیت اور دہشت گردی کی ہر واردات پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لیتے، خارجہ پالیسی کی لغزشوں کو اجاگر کرتے۔ نائب چیئرمین الیکشن کمیشن کے ارکان اور ججوں کی تقرریوں میں ان کی منظوری شامل ہوتی۔ طاقتور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم خان کی بجائے ان کے کسی متعمد کے ہاتھ میں ہوتی۔ وہ ہر روز ایک ناٹک لگا ہوتا۔ حکومت کے لیے معمول کی قانون سازی بھی جوئے شیر لانے کے مترادف ہوتی۔ بجٹ منظور کرانے کے لیے جان کے لالے پڑ جاتے۔ قومی اسمبلی کی متعدد قائمہ کمیٹیاں ان کے ہاتھ میں ہوتی۔ سینٹ میں ان کے ارکان کی تعداد کم و بیش سرکاری ارکان کے برابر ہونے کے باعث سنجیدہ مسائل کھڑے کر دیتی۔ پنجاب KPK، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں PTI کی حکمرانی کا ڈنکا بج رہا ہوتا۔ 2023 کے انتخابات کا مرحلہ آتا تو وفاق پنجاب اور KPK کی نگران حکومتیں عمران خان کی مشاورت سے بنتی۔ وہ سسٹم کی جلاگاہ کے سب سے بڑے کھلاڑی کے طور پر للکار رہے ہوتے اور PDM خود خان صاحب کے گناہوں کا پشتارا اٹھائے پناہ گاہیں ڈھونڈ رہی ہوتی۔ انہیں کسی سے مذاکرات کی بھیک مانگنا نہ پڑتی۔ اس بحث کا دروازہ کھلتا کہ PTI سیاسی جماعت ہے یا دہشت گرد تنظیم۔ اب آنکھ کھل کر اس منظر پر ایک نگاہ ڈالیں۔
جو خان صاحب کی شورش پسندی اور بے ہنگم معارکہ آرائی نے تخلیق کیا ہے۔ آئین اور نظام کے دائرہ کار کو سست رفتار اور بے کیف سمجھ کر انہوں نے تمام اسمبلیوں کو لات ماری اور تصادم و پیکار کی راہ پر چل نکلے، جو ہمیشہ انہیں بہت مرغوب رہا۔ متحمل مزاج، باشعور اور جمہوری جدوجہد کا سلیقہ رکھنے والے کارکن تیار کرنے کے بجائے انہوں نے بارودی سرنگیں تیار کی۔ اقتدار سے محرومی کے بعد پورا 1 سال انقلاب، تبدیلی، نیا پاکستان اور حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے اور نوجوانی کی رگوں میں تیزاب بڑھتے رہے۔ 9 اور 10 مئی کو جو کچھ ہوا وہ خان صاحب کے خوابوں کی تعبیر تھا۔ اپنی سیاہ کو سینچ سنبھال کر رکھنے اور وقت آنے پر اس کا رخ پولنگ اسٹیشنوں کی طرف موڑ دینے کی بجائے اسے قومی دفاع کی مقدس علامتوں اور شہداء کی یادگاروں کو نظر آتش کرنے پر لگا دیا۔ ہوا یہ کہ ان کی سیاست اور وہ خود بھی اس آگ میں بھسم ہو گئے۔ دنیا میں ہمیشہ کی خوشی اور آسودگی صرف آئین اور دستور کے ساتھ جڑے رہنے میں ہے۔ پانی کی جو موج دریا یا سمندر سے بغاوت کرتے ہوئے آزاد ہو جاتی ہے، اس کی قسمت میں رونے دھونے اور ماتم کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ علامہ نے کہا تھا کہ موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ عمران خان کی پوری سیاسی زندگی اس طرح کے نظم سے عاری رہی۔ آئین و دستور کے تقاضوں، پارلیمانی نظام کے حیود و قیود اور مسلمہ جمہوری روایات کو انہوں نے اپنے پاؤں کی زنجیریں جانا، سو وہ سسٹم کے دریائے سست خرام سے نکل کر تصادم و پیکار، محاذ آرائی، جنگ و جدل اور فتنہ و فساد کے بھرے سمندر کی طرح جا نکلے، اور آج ان کا جہاز برمودہ تکون میں شکست اور ایک سے دوچار ہے۔ اس کی ساری چولیں ہل گئی ہے، بادباں عاشق کے دامان دریدہ کی طرح تار تار ہو رہے ہیں، فولادی مستول ٹوٹ ٹوٹ کر گر رہے ہیں، چرچراتے ہوئے تختے ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں، عرشے پر کورام مچا ہے، مسافر ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہوئے چھلانگے مار رہے ہیں، کسی کو کچھ خبر نہیں اس کا انجام کیا ہوگا۔ بس ایک ہی ترجیح ہے کہ غرقاب ہوتے جہاز کو فی الفور چھوڑ دیا جائے، اور آخری تختے سے لپٹا شکست خوردہ کپتان بھرائی ہوئی آواز میں بے مہر موجوں سے کہہ رہا ہے، میں تنہا ہو گیا ہوں، مجھے اکیلا کر دیا گیا ہے۔ کون کہے کہ اے کپتان یہ سب تمہارا اپنا کیا دھرا ہے؟ کون بتائے کہ سرکشی اور تلاطم خیزی کو اپنا تفاخر سمجھنے والا مہم جو زم تسخیر میں ایسی برمودہ تکون کا رزق ہو جاتا ہے؟ کون سمجھائے کہ آئین و دستور اور سسٹم خود سے بغاوت کرنے والوں کو اسی طرح دشتے بیچارگی میں پھینک دیتا ہے؟ کون باور کرائے کہ جب خود پسندی خود پرستی کو چھونے لگتی ہے تو خدا فرموش شخص خود اپنی انا کا یرغمالی بن کے رہ جاتا ہے اور دانشمندانہ فیصلوں کی صلاحیت کھو بیٹھتا ہے۔